السلام علیکم۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ میں ہوں بشارت صدیق۔ آج ہم پھر بات کریں گے ضمنی الیکشن کے حوالے سے ہی۔ قومی اسمبلی کی 5 اور صوبائی اسمبلی کے جن 16 نشستوں پر ضمنی الیکشن ہوا، اس میں پنجاب اسمبلی کی 12 جبکہ کے پی کے اور بلوچستان اسمبلی کی 2 نشستیں شامل تھیں۔ ضمنی الیکشن کے اگرچہ صوبائی اور وفاقی حکومت پر کوئی اثرات نہیں ہوں گے، تاہم نتائج سے اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں پر جس پارٹی کی حکومت تھی اسے وہیں کامیابی حاصل ہوئی۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق ضمنی انتخابات میں قومی اسمبلی کے 5 نشستوں میں سے نون لیگ 2 نشستوں کے ساتھ سر فہرست ہے، اور یہ کیسے جیتی ہیں یہ بہرحال سبھی جانتے ہیں۔ جب کہ پیپلز پارٹی ایک حلقے میں کامیاب ہوئی، وزیر اعلیٰ کے پی کے علی گنڈا پور کی جانب سے چھوڑی گئی سیٹ پر سنی اتحاد کونسل کے امیدوار فیصل امین گنڈا پور کامیاب ہوئے۔ ان نشستوں کے نتائج کو دیکھا جائے تو قومی انتخابات میں جس پارٹی نے کامیابی حاصل کی تھی وہ بتازہ ایک سیٹ کے علاوہ باقی سیٹیں چھوڑنی پڑی تھی۔ اسی جماعت نے ضمنی الیکشن میں بھی کامیابی حاصل کی۔ قومی اسمبلی کی 5 نشستوں کا احوال کچھ یوں ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے این 44 پر عام انتخابات میں علی امین گنڈا پور نے مولانا فضل الرحمان کے مقابلے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ بعد ازاں انہوں نے صوبائی نشست رکھ لی اور قومی اسمبلی کے نشست سے مستعفی ہو گئے۔ اب اس نشست پر علی امین گنڈا پور کے بھائی کامیاب قرار پائے ہیں۔ ان کے مد مقابل پاکستان پیپلز پارٹی کے عبدالرشید خان کنڈی دوسرے نمبر پر رہے ہیں۔ اسی طرح تحریک انصاف نے انڈیائی خاص در حقیقت اپنی ہی سیٹ واپس حاصل کی ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری عام انتخابات میں قومی اسمبلی کی 2 نشستوں پر کامیاب ہوئے تھے۔ انہوں نے این 194 لاڑکانہ کی نشست برقرار رکھی اور این 196 کمبر شہداد کوٹ کی نشست خالی کر دی۔ اب پیپلز پارٹی کے خورشید احمد جنیجو نے اس نشست پر کامیابی حاصل کی، گویا کہ پیپلز پارٹی نے اپنی ہی جیتی ہوئی سیٹ دوبارہ حاصل کی۔ لاہور کے حلقہ این 119 سے مریم نواز نے جس طرح سے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ بدتر انداز میں انہوں نے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کو ضمنی الیکشن میں شکست دی۔ یوں اس نشست پر کچھ بھی نیا نہیں ہوا۔ ہاں، اتنا نیا ضرور ہوا کہ جس طرح سے انہوں نے جیتی تھی اس سے کچھ زیادہ دھڑلے کے ساتھ اب پھر دھاندلی ہوئی۔ قصور سے این 132 کی نشست میاں شہباز شریف نے جیتی تھی۔ ان کے مد مقابل پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار سردار محمد حسین ڈوگر تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے باقی نشستیں چھوڑ کر لاہور این 123 کی نشست برقرار رکھی۔ اب نون لیگ نے اپنی جیتی ہوئی نشست دوبارہ حاصل کی۔ اس نشست پر بعض سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ضمنی الیکشن میں کامیاب ہونے والے مسلم لیگ نون کے ملک رشید احمد خان عام انتخابات میں صوبائی اسمبلی کی نشست ہار گئے تھے۔ تو اب یہ کیسے جیتی یہ سبھی جانتے ہیں، بلکہ سبھی جتنی نشستیں جو ہیں یہ حکومت نے جیتی، یہ سبھی جانتے ہیں کہ کیسے جیتی گئی ہیں، دھڑلے کے ساتھ جیتی گئی ہیں، اور جس طرح سے بدترین دھاندلی کے ریکارڈ قائم کیے گئے وہ تو عام انتخابات میں بھی نہیں ہوئے تھے۔ ہاں، ان کی حکومت تھی اس بار، پہلے تو نگران تھے، تو نگرانوں نے تو جو ان کے لیے کرنا تھا وہ سو انہوں نے کیا، لیکن اب تو وہ خود بیٹھے تھے۔ اب وہ کیسے ہو سکتا کہ کوئی ان سے نشست چھین کر رہ جائے۔ البتہ انہیں 8 باجوڑ کے نتائج پی ٹی آئی کے لیے حیران کن ہیں۔ یعنی کہ پیپل میں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ریحان زیب جو کہ پی ٹی آئی کے باجوڑ کے عام انتخابات کے امیدوار تھے اور سرگرم کارکن بھی تھے، نوجوان تھے، ان کی شہادت کے بعد یہاں پر الیکشن نہیں ہوا تھا۔ اب ان کے بھائی مبارک زیب کو ٹکٹ دینے کی بجائے ایک دوسرے امیدوار کو یہاں پر ٹکٹ دیا گیا، لیکن اس کے باوجود ریحان زیب کے بھائی مبارک زیب نے آزاد حیثیت میں کامیابی حاصل کی، اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اس نشست کے بارے میں کہا کہ یہ نشست عمران خان کی امانت ہے اور میں یہ امانت عمران خان کے حوالے کروں گا۔ تو خیر، اس طرح سے قومی اسمبلی کی 5 میں سے 2 نشستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی اور 2 نشستیں نون لیگ اور 1 پیپلز پارٹی جیتنے میں کامیاب ہو سکی۔ اب اسی ضمنی الیکشن کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں کہ بدترین نتائج سے کوئی حکومت نہ گرنی تھی نہ بننی تھی، مگر یاد رکھیے گا کہ تاریخی اور ریکارڈ ساز دھاندلی کا مقصد اور کچھ نہیں، بس یہ ہے کہ جو مڈل کلاس سول سوسائٹی اور باشعور نوجوان بہت بڑی تعداد میں گزشتہ 2 دہائیوں میں سیاست میں حصہ لینا شروع ہوئے ہیں، انہیں مایوس کر دیا جائے، اور وہ ماضی کی طرح وہی بات دہرائیں کہ جو مرضی کر لیجیے اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا۔
دراصل یہی طبقہ جو نئی سوچ اور نظریے کے ساتھ میدان میں اترا ہے، اسٹیٹس کو کی پارٹیوں اور ملک پر قابض طبقات کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ کئی دہائیوں سے انہیں بند کمرے میں فیصلے کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، مگر اب یہی باشعور طبقہ اب ان کے اور ان کے من مانی فیصلوں کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہے۔ یہ معاملہ اسٹیٹس کو کی بقا کا ہے، ورنہ نظام کو اس حد تک کبھی ننگا نہ ہونا پڑتا۔ 21 اپریل کو ایک بار پھر انٹرنیٹ بند کر کے دھاندلی کے تمام پرانے اور نئے طریقے اسی لیے استعمال کیے گئے کہ لوگوں کو بالکل متنفر کر دیا جائے اور وہ آئندہ جمہوریت اور انتخابی عمل سے بالکل مایوس ہو جائیں، اور پھر اسٹیٹس کو مافیا دوبارہ ملک خدا داد میں سیاہ سفید کا مالک بن بیٹھے۔ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک شکل یہ بھی ہے کہ ووٹر کو مایوس کر دیا جائے تاکہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کم سے کم ہو، تاکہ اپنی مرضی کا نتائج حاصل کرنے میں آسانی ہو۔ عام انتخابات میں جس طرح بھی تحاشا ٹرن آؤٹ دیا اس ملک کے نوجوان ووٹر نے، اس سے دھاندلی کرنے میں شدید مشکلات پیش آئیں، اور اگر یہی ٹرن آؤٹ یا یہ کم ہوگا، عوام مایوس ہوں گے تو دھاندلی کرنے میں آسانی ہوگی۔ 21 اپریل کو جو کچھ ہوا وہ اعلان ہے کہ اسٹیٹس کو اپنی شعور کے سامنے گھٹنا ٹیکنے والا ہے۔ کم از کم مجھے تو اسی سارے عمل میں ان کی ہار ہی نظر آ رہی ہے، حالانکہ ایسا بہرحال نہیں ہے۔ بس ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ پاکستانی مایوس نہ ہوں اور ڈٹ کر اس فرسودہ نظام کے خلاف کھڑے رہیں۔ یقین مانے یہ مافیا کچھ بھی کہے لیکن اندر سے ڈرا ہوا ہے، اور بالآخر سے عوام کے ہاتھوں اپنی شکست بہت قریب دکھائی دے رہی ہے۔ کاغذ پر کسی کی بھی حکومت بنے، زمینی حقائق کچھ بھی بنا دیے جائیں، یہ سب کچھ ایک حد سے زیادہ لمبا نہیں کھینچا جا سکتا۔ بس ضرورت کس بات کی ہے کہ پاکستانی اپنے پاؤں پر کھڑے رہیں، لہذا قانون کے دائرے میں رہیے اور ہار مت مانیے، اور بس دل چھوڑنا نہیں ہے۔